व्यू 360 में। अमेरिका की वफाकी हुकूमत तवील तरीन शट डाउन के करीब, सदर ट्रंप का इमरजेंसी नाफिज करने का अंदिया। अमेरिका के सियासी धारे में पाकिस्तानी कैसे अपनी जगह बना रहे हैं, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पहली ट्रांसजेंडर रेडियो मेजबान सोबिया खान। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। इत्तलात के मुताबिक शाम में दाइश के खिलाफ लड़ने वाली अमरीकी अफवाज के इनखला का आगाज हो गया है। अमरीकी फौज के तर्जुमान कर्नल शॉन रायन ने एक बयान में कहा है कि शाम से अमरीकी फौज की वापसी के अमल का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है, ताहम सिक्योरिटी के पेश नज़र वक्त, मकाम और फौजियों की नकलो हरकत के बारे में मालूमात नहीं जारी की जाएंगी। 19 दिसंबर को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम से अमरीकी फौजियों को जल्द वापस बुलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से इंतजामिया की जानिब से इनखला से मुतालिक मिले जुले पैगामात सामने आ रहे थे। शाम से अमरीकी फौज के इनखला के मामले पे इत्तेहादियों से बातचीत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ मशरिक़ वस्ता के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने एक अहम खिताब में कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका की पॉलिसियों का अब नया आगाज़ हो रहा है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में वाक़ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अब से अमरीका खित्ते में मज़ीद मुतहर्रिक किरदार अदा करेगा, क्योंकि जब वो पीछे हटता है तो मज़ीद अफरा तफरी फैलती है। उन्होंने खित्ते के मसाइल के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। अच्छी खबर यह है कि खुद पर तारीख की गई अमरीकी शर्म का खात्मा हो चुका है, और उसके साथ ही उन पॉलिसीज का भी जिन्होंने इतनी ज्यादा गैर जरूरी तकलीफ को जन्म दिया। अब असल में नई शुरुआत का दौर है। उन लोगों के लिए जो अमरीकी ताकत के इस्तेमाल पर तनकीद करते हैं, याद रखिए कि अमरीका हमेशा एक आजाद करने वाली कुव्वत रहा है और रहेगा, न कि एक काबजाना ताकत। हमने कभी भी मशरिक़ वस्ता में गलबा हासिल करने का ख्वाब नहीं देखा। क्या यही बात आप ईरान के बारे में कह सकते हैं? 10 बरस पहले इसी मकाम से सदर बराक ओबामा ने मुस्लिम दुनिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को असर-ए-नौ कायम करने के बारे में एक तारीखी खिताब किया था। सेक्रेटरी पॉम्पेओ के इस खिताब को सदर ओबामा की उस पॉलिसी को मुस्तरद करने के एक इक़दाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमरीकी हुकूमत अब मुल्क की तारीख के तवील तरीन शट डाउन में दाखिल हो चुकी है। जुज़वी शट डाउन को आज 21 रोज़ मुकम्मल होने वाले हैं। सदर ट्रंप और डेमोक्रेट्स के दरमियान मेक्सिको के साथ सरहद पे दीवार की तामीर के लिए बजट के बारे में इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे। सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर अंदिया दिया है कि वो इमरजेंसी नाफिज करके दीवार की तामीर खुद शुरू करवा सकते हैं। इस वक्त तरीन तफसीलात के लिए हम चलेंगे नीलोफर मुगल के पास, जो कैपिटल हिल पे मौजूद हैं। नीलोफर, बताइएगा क्या हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान? सारा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के साथ जो सरहद है उसका कल दौरा किया, जहां उन्होंने सरहद पर दीवार तामीर करने के लिए फ़ंडिंग का जो अपना मुतालबा है उसको एक दफ़ा फिर दोहराया है। और इसी फ़ंडिंग के मुतालबे की वजह से हुकूमत जो अभी तक शटडाउन का शिकार है, इसके बारे में डेमोक्रेट्स का कहना है कि सदर ट्रंप को चाहिए कि वो बिल की मंजूरी और फंडिंग के इस मुतालबे को अलहदा रखे, और ज़ोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द एक ऐसे बिल की मंजूरी दे जिसकी वजह से हुकूमत को दोबारा बहाल किया जा सके। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप ने सरहदी दीवार के अपने मंसूबे का केस मजबूत करने के लिए गुज़िश्ता रोज टेक्सास मेक्सिको सरहद का दौरा किया। इस वक्त हंडोरास में एक कारवां बन रहा है। ये पहले के काफिलों से बड़ा होगा। जब वो आएगा तो हम उससे निमट लेंगे। अगर यहाँ सरहद पर दीवार होती तो हमें कोई मसाइल ना होते। सदर ट्रंप ने उन हुकाम और खानदानों से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें सरहद पर जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के बहरान की तफसीलात बताई। वो बहरान जो डेमोक्रेट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपनी तजवीज़ करदा सरहदी दीवार के लिए $5.7 बिलियन की फंडिंग हासिल करने के लिए घड़ा है। इस तनाज़े की वजह से वफाकी हुकूमत 3 हफ्तों से जुज़वी तौर पर बंद है। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने रिपब्लिकन्स पर जोर दिया है कि वो हुकूमत को खोलने के बिल की मंजूरी दें। सदर के चिड़चिड़े और जिद्दीपन से जो ड्रामा लगा हुआ है, उसको देखते हुए मैं एक बार फिर कहती हूँ कि हम सब बॉर्डर सिक्योरिटी की हिमायत करते हैं। सदर ने धमकी दी है कि वो कांग्रेस में डेमोक्रेट्स को छोड़कर एक नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर देंगे, चाहे ये एक कानूनी चैलेंज बन जाए। हम नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ समझने वाली बात है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्टीवन बैलेट का कहना है कि सारे मामले में सियासी तौर पर इतना कुछ दांव पर लगा है कि इससे निकलना मुश्किल दिखाई देता है। ये उनके दोबारा इंतखाब की कोशिश का अहम जज़ू है। इसका उनके 2016 के इंतखाब में भी अहम किरदार था। इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी इनके लिए अहम थे और वो इन मामलात को जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं।
اسی دوران واشنگٹن میں سینکڑوں افراد نے حکومت کی بندش کے خلاف احتجاج کیا ہے. ان میں سے بہت سے فرلو کر دیے گئے وفاقی ملازمین تھے جو اس شٹ ڈاؤن کے دوران بغیر تنخواہ کے گھر بیٹھے ہیں، جو تاریخ میں لمبے ترین شٹ ڈاؤن سے کچھ ہی دن دور ہے. اور 8 لاکھ سے زیادہ ملازمین جو اس شٹ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اس کا جلد خاتمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی ایک ایسے بل کی بھی منظوری دیں گے جس کے تحت جب یہ شٹ ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو ان وفاقی ملازمین کو ان کے بقایا جو تنخواہیں ہیں وہ ادا کر دی جائیں گی. جی سارا. آلرائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو نیلوفر. امریکہ کی 116ویں کانگریس اقلیتوں اور خواتین کی نمائندگی کے اعتبار سے ملک کی تاریخ کی متنوع ترین کانگریس ہے. پہلی بار فلسطینی اور صومالی نژاد مسلمان خواتین بھی اس کی رکن ہیں، لیکن اب تک کوئی پاکستانی نژاد امریکی کانگریس تک نہیں پہنچا. ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ کیسے کانگریس میں بڑھتا ہوا تنوع پاکستانی امریکنز کو بھی سیاسی اعتبار سے اب متحرک کر رہا ہے. السلام علیکم. پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی یا پاک پیک امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تاکہ سیاست دان اس ملک میں آباد پاکستانیوں کے مفادات اور مسائل کو بھی فیصلہ سازی میں مد نظر رکھیں. Future of America is here with you today. Give a round of applause. پاک پیک کے صدر جلیل خان کہتے ہیں کہ موجودہ کانگریس بہت اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے ان کے اور پاکستانی کمیونٹی کے درمیان رابطے مضبوط بنانا ضروری ہے. امریکہ کی 116ویں کانگریس نے حلف اٹھا لیا ہے اور آج یہاں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے 116ویں کانگریس کے کچھ اراکین کو، نومنتخب اراکین کو یہاں ویلکم کرنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی تھی. 21% نئے کانگریس مین آئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ تعداد ویمن کی ہے. We are the face of this new Congress. I would not be here but for the support of PAC. I would not, and your community. Thank you. امریکی کانگریس کی پہلی 2 مسلمان اراکین الہان عمر اور رشیدہ طلیب کہتی ہیں کہ ان کی جیت میں پاکستانی کمیونٹی کا بھی حصہ ہے. جب میں نے پاکستانی کمیونٹی سے مشیگن میں الیکشن لڑنے کے لیے مدد مانگی تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ جیت سکتی ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے چیک کس کے نام لکھنا ہے. لیکن پاک پیک کی سابق صدر اور کمیونٹی لیڈر رفت چغتائی کا کہنا ہے کہ آنے والے سالوں میں وہ پاکستانی امریکیوں کو کانگریس کا رکن دیکھنا چاہتی ہیں. ہمارے لوگوں میں تھوڑا سا نیچے ری ایکشن ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ان کے 100 دوست کہتے ہیں کہ بھئی تم کھڑے ہو جاؤ تمہیں بہت پاپولر ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بٹ دیر از اے میکنزم ٹو رن اے کیمپین اور اس کے لیے ہم ینگ پاکستانی امریکنز کو انڈکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گراؤنڈ سے سیکھیں کہ کیمپین کیسے چلتی ہے. رفت کے مطابق پاک پیک کی کوشش ہے کہ پاکستانی امریکن نوجوان اور کانگریس کے اراکین کے درمیان تعلق مضبوط ہو. نوجوان ان سیاستدانوں کے ساتھ کام کریں تاکہ انہیں امریکی سیاسی نظام اور انتخابات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوں. جتنی اچھی طرح ہم اپنے آپ کو خود ریپرزینٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. امریکی اراکین کانگریس بھی عام پاکستانیوں کے ساتھ رابطوں کو اہم قرار دیتے ہیں. پاکستانی امریکن کمیونٹی اس لیے ضروری ہے کہ جب حکومتیں رابطے میں نہ ہوں تو لوگوں میں رابطے رہنے چاہیے. امریکہ کی نئی کانگریس نسلی تنوع کے اعتبار سے تاریخی ہے. پاک پیک کا کہنا ہے کہ یہ تنوع انہیں امید دیتا ہے کہ امریکہ کے سیاسی دھارے میں ان کے لیے بھی جگہ ہے. ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. قومی سطح کی سیاست کا حصہ بننے کا آغاز عموماً مقامی سیاست سے ہی ہوتا ہے. امریکی ریاست نیو جرسی میں پہلی مرتبہ ایک پاکستانی نژاد خاتون صدف جعفر میئر منتخب ہوئی ہیں. ان سے آج ہمیں ملوا رہے ہیں انجمن آپٹے. ریاست نیو جرسی کے مونگومری ٹاؤن شپ کی نئی میئر صدف جعفر مقامی بزنس کمیونٹی سے ان کی ضرورتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہیں. صدف امریکہ کے مشرقی علاقے یا ایسٹ کوسٹ کی کسی بھی ریاست میں منتخب ہونے والی پہلی پاکستانی اور جنوبی ایشیائی خاتون میئر ہیں. مجھے اپنے شام کی جنوبی ایشیائی اور غیر جنوبی ایشیائی دونوں طرح کے لوگوں سے کئی پیغامات ملے ہیں. ان میں انہوں نے اس فخر کا اظہار کیا ہے کہ اب ان کا شہر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں اور یہ کہ ہم اپنی نمائندگی کے لیے صرف قابلیت کی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے بیک گراؤنڈ پر. پچھلے 7 سالوں سے مونگومری ٹاؤن میں مقیم میئر صدف جعفر نے ہارورڈ یونیورسٹی سے PhD حاصل کی اور اس وقت نیو جرسی کی پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہیں. اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کر کے وہ اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتی ہیں.
میں یہاں صرف اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کے لیے نہیں ہوں. ایک اقلیتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہوئے میں اپنے تجربات اور مختلف چیزوں کے لیے لوگوں کے مخصوص جذبات کے اپنے علم کو دوسروں سے شیئر کرنے اور ان کی رائے جاننے کی امید رکھتی ہوں. میرے لیے گورننس اور کمیونٹی کی تعمیر تمام کا تعلق یکجہتی سے ہے اور میں اس ہی پر فوکس کرنا چاہتی ہوں. مونٹگومری ٹاؤن شپ میں لوگوں کو میئر جعفر سے کافی امیدیں ہیں. اس میٹنگ میں شرکت کے لیے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا. میں مونٹگمری بزنس ایسوسی ایشن کے ساتھ کئی سالوں سے ہوں اور ایسا پہلی بار ہوا ہے. ہم اپنے ٹاؤن میں بزنسز اور شاپ لوکل پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. میئر صدف جعفر جنوبی ایشیائی کمیونٹی خاص کر خواتین کے لیے کام کرنے والی تنظیموں سے بھی منسلک ہیں. وہ امید کرتی ہیں کہ ان کی کامیابی دوسری خواتین کی پالیٹکس میں آنے کی حوصلہ افزائی کرے گی. پہلا ہونا بہت ایکسائٹنگ ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میں آخری ہوں. میں امید کرتی ہوں مجھے دیکھ کر لوگ سوچیں کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. میئر صدف جعفر 2019 کے آخر تک اس پوزیشن میں رہیں گی. آنشمان آپٹے، VOA نیوز، مونٹگومری، نیو جرسی. صوبہ خیبر پختونخوا میں اس سال کا پہلا پولیو کیس سامنے آ گیا ہے. اس خبر کی تفصیل سمیت پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی آپ ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں اور اس پر اپنی رائے بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. پاکستان میں ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک محفل میں رقص کے دوران خواجہ سراؤں پر اچانک ایک شخص فائرنگ شروع کر دیتا ہے. اس شخص کو پولیس گرفتار کر چکی ہے. خوش قسمتی سے اس موقع پہ کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، مگر اس ویڈیو سے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں خواجہ سراؤں کو درپیش خطرات کا اندازہ ہوتا ہے، خصوصاً KPK میں، جہاں رپورٹس کے مطابق 2015 سے اب تک کم از کم 60 خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا چکا ہے. تو پشاور سے عمر فاروق اس وقت ہمیں ملوا رہے ہیں صوبیہ خان سے، صوبے کی پہلی ٹرانسجینڈر ریڈیو ہوسٹ جو خواجہ سراؤں کے بارے میں لوگوں کی رائے بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں. پشاور سے تعلق رکھنے والی صوبیہ نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکہ مقامی ریڈیو میں میزبان کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں. وہ میرے پروگرام کو اتنے لائک کرتے کہ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے کہ جمعرات کا دن کب آئے گا کہ میں صوبیہ کا انٹرویو سنوں. صوبیہ خان کہتی ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ خواجہ سرا ناچ گانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے ریڈیو پروگرام کے ذریعے لوگوں کی اس سوچ کو بدلنا چاہتی ہیں. کم از کم میں یہاں پر 9 یا 10 مہینوں یہاں پر میں کام کر رہی ہوں. ابھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ٹرانسجینڈر صرف ناچ گانے کی نہیں، ہر شعبے میں وہ کام کر سکتی ہے. ٹرائبل نیوز نیٹ ورک ریڈیو کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صوبیہ جیسے افراد کو معاشرے کا فعال رکن بنا کر ان میں مثبت شمولیت کا احساس پیدا کیا جا سکتا ہے. ریڈیو TNN کے ڈائریکٹر سید نذیر افریدی کہتے ہیں کہ ایک ٹرانسجینڈر کے طور پر صوبیہ کے اپنے تجربات ان کی پیشہ ورانہ سفر میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. ٹرانسجینڈر کمیونٹی ان کے ساتھ جو ظلم وغیرہ ہوتے ہیں یا جو ان کی ایشوز ہوتے ہیں، میرا خیال ہے ہم کافی زیادہ کوریج ان کو دیتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں کہ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان پہ کیا گزرتا ہے. صوبیہ خان سمجھتی ہیں کہ ان کی کمیونٹی کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے خود آگے بڑھ کر آواز اٹھانی پڑے گی. جب میں اپنی بات خود نہ کروں تو لوگوں کو اس میں وہ نہیں ملے گا، میسج نہیں ملے گا. لوگ کہیں گے کہ لوگ اس کے لیے بس یہ کوئی NGO ہوگا اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہوگا. تو میں نے یہ سوچ کر بھی قدم اٹھایا کہ اگر میں اپنی بات خود کروں گی کہ میری بات کو لوگ سمجھیں گے. صوبیہ خان کا ریڈیو پروگرام فیس بک پر لائیو بھی پیش کیا جاتا ہے، جہاں بعض اوقات سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے منفی جملے بازی بھی سامنے آتی ہے، لیکن صوبیہ ایسے منفی تبصروں سے پریشان نہیں ہوتی. اگر اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دوں گی لوگوں کا تو حوصلہ اور بھی بڑھ جائے گا، تو میں ان لوگوں کو حوصلے کو توڑ رہی ہوں. صوبیہ خان جانتی ہے کہ معاشرے کی سوچ ایک دن میں نہیں بدلی جا سکتی، پھر بھی وہ اپنی اور اپنی کمیونٹی کے لیے باوقار روزی اور عزت نفس سے بھرپور زندگی کا خواب دیکھتی ہیں اور اس کے لیے اپنی سی کوشش کر رہی ہیں. عمر فاروق، اردو VOA، پشاور. چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں.
اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. اب چلتے ہیں جنوبی لبنان، جہاں ایک بیکری 2 حوالوں سے مشہور ہے. ایک تو اپنی لذیذ جرمن ڈبل روٹی کے لیے اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو وہاں کام کرتے ہیں. یہ سب خصوصی ضروریات کے حامل افراد ہیں جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسئلہ ان کی صلاحیتیں نہیں، معاشرے کی سوچ ہے. علی کردی اور ان کی ٹیم جنوبی لبنان میں واقع ایک بیکری چلا رہے ہیں جس کی خاصیت یہاں تیار کی جانے والی جرمن بریڈز ہیں. لوگ حیران تھے جب میں نے بیکنگ شروع کی. لبنانی لوگوں نے اس طرح کی بریڈ پہلے نہیں دیکھی تھی، اب وہ مجھے اس حوالے سے جانتے ہیں. یہ بیکری موسام سینٹر کا حصہ ہے جہاں خصوصی ضروریات کے حامل افراد کو مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں. اس پروگرام میں تقریباً 170 طلباء تربیت لے رہے ہیں جن میں ڈاؤن سنڈروم اور آٹزم جیسے مسائل سے متاثر افراد بھی شامل ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو خصوصی ضروریات کے حامل افراد سے گریز کرتے ہیں. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی دوسروں جیسے قابل اور باصلاحیت ہیں. ہم انہیں الگ نہیں کرتے. بیکنگ سے بزنس سنبھالنے تک یہ افراد تمام امور بخوبی انجام دے رہے ہیں. یہ بیکری مقامی اور غیر ملکی افراد میں یکساں مقبول ہو چکی ہے. میں اس بیکری سے کبھی خریداری کرتی ہوں کیونکہ اس کا ذائقہ مجھے اپنے ملک بیلاروس کی یاد دلاتا ہے. مجھے یہ دکان بہت پسند ہے. قوت گویائی اور سماج سے محروم 35 سالہ کردی نے یہاں بطور اسٹوڈنٹ آغاز کیا تھا. آج وہ 12 افراد کی نگرانی کر رہے ہیں. جب میں یہاں آیا تو مجھے صفائی پر لگا دیا گیا اور بیکنگ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا تھا، لیکن میں نے دیکھ کر یہ کام خود ہی سیکھ لیا. کردی کے لیے یہ کام اپنے خاندان کو سہارا دینے کے لیے ایک ذریعہ معاش مہیا کرتا رہا ہے. ہمیں ابھی تک علی کا کوئی متبادل نہیں مل سکا جو ان کی طرح تنہا بیکری سنبھال سکے. اگر وہ بیمار ہوں یا کام چھوڑ کر چلے گئے تو ہمارے پاس ان جیسا کوئی اور موجود نہیں. شاید اس بیکری کی خاصیت یہاں کی بریڈز نہیں بلکہ یہاں کام کرنے والے خصوصی ضروریات کے حامل یہ افراد ہیں. جیسے سمیونی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب لوگ انگریزی زبان بولتے ہیں اور 2 ارب سے زیادہ یہ زبان بولنا سیکھ رہے ہیں. لیکن انگریزی کی گرامر آسان نہیں ہے ان کے لیے بھی جن کی یہ مادری زبان ہے. تو آئیے ملتے ہیں ایک ماہر لسانیات سے جو نیو یارک کے زیر زمین ٹرین سسٹم میں گرامر کی موبائل ٹیوشن دے رہی ہیں. ایک فولڈ ہو جانے والی میز، کتابیں، مسکراہٹ اور انگریزی گرامر کی گہری معلومات. ایلن جوون کے پاس ہر چیز جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے موجود ہے اور گرامر کا شوق رکھنے والوں کے لیے اب یہ ایک سٹاپ بن گیا ہے. جوون کو انگریزی گرامر سے محبت ہے اور وہ اسے فروغ دے رہی ہیں. وہ اور ان کے شوہر ایک بزنس کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ کمپنی کے مالک ہیں. روایتی آن لائن کلاسیں ان کی زندگی ہیں، لیکن انہوں نے چیزوں کو دلچسپ بنانے کا فیصلہ کیا اور نیو یارک شہر کے سب وے ٹرین سسٹم اور گلیوں میں کیمپ قائم کیا. میں نے سائن لگایا اور 30 سیکنڈ میں ہی آگے بڑھ کر کسی نے سوال پوچھا کہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنے الفاظ آتے ہیں. حالانکہ یہ گرامر سے زیادہ سیاسی سوال ہے، لیکن جوون کا ماننا ہے کہ بہتر گرامر جاننے سے لوگ ایک دوسرے کو عالمی سطح پر بہتر جان پائیں گے. طلباء، پینشن پر گزارا کرنے والے، انجینئرز، خاکروب، اداکار یا ساتھی ماہر لسانیات، گرامر ٹیبل ان سب کو متوجہ کرتی ہے جو انگریزی زبان کو پراسرار پاتے ہیں. جیسا کہ اگر میں کہوں کہ اس نے سلاد، اسپیگیٹی اور سوڈا آرڈر کیا ہے تو اس سے پہلے انگریزی میں آپ کوما لگا سکتے ہیں اور اسے آکسفورڈ کوما یا کبھی کبھار سیریل کوما بھی کہتے ہیں. نیو یارک سب کے مسافروں نے جلد ہی نئے خاتون کو اپنا لیا. گانے بجانے والے، اساتذہ اور پولیس اہلکار اکثر رک کر ان سے باتیں کرتے ہیں. ایسی چیزیں جو زبان اور کلچر سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں تازہ جھونکا ہے.
तमाम सवालात अंग्रेजी में या अंग्रेजी से मुताल्लिक नहीं। जोवन हिस्पानवी, इतालवी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, चीनी, कोरियन और जापानी रवानी से बोलती हैं और कुछ दूसरी नई ज़बानें भी सीख रही हैं। नीना विश्वनावा के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। हॉलीवुड में अवार्ड सीजन का बाकायदा आगाज गोल्डन ग्लोब्स के साथ हो गया। ऑस्कर से पहले गोल्डन ग्लोब्स अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकारों के लिए एक कामयाब रात रही। इस हफ्ते का हॉलीवुड हाईलाइट्स का राउंड अप लेकर आई हैं वर्दा खलील। I didn't know it was fancy dress for it. You look like an angry lizard. Got to make an impression, darling. गोल्डन ग्लोब्स की रात मिस्री नजाद अमरीकी अदाकार रामी मलिक के लिए यादगार रही, जिन्होंने फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीता, जबकि अफ्रीकन अमेरिकन अदाकार महरशाला अली ग्रीन बुक के लिए बेहतरीन मामून अदाकार करार पाए। क्रिश्चियन बेल को दी वॉइस में साबिक अमरीकी सदर डिक चेनी का किरदार निभाने पर कॉमेडी फिल्म में बेहतरीन अदाकार का एजाज मिला। A Star Is Born से फिल्मों में एंट्री लेने वाली लेडी गागा अदाकारी का गोल्डन ग्लोब तो ना जीत सकी, मगर बेहतरीन ओरिजिनल गाने के लिए इन्हें अवार्ड मिल गया। बेहतरीन संजीदा अदाकारा का अवार्ड जीता ग्लेन क्लोज ने, जबकि बेहतरीन मामून अदाकारा का अवार्ड मिला रेजिना किंग को। बेहतरीन फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी और बेहतरीन कॉमेडी फिल्म द ग्रीन बुक करार पाई। अब देखना यह है कि गोल्डन ग्लोब जीतने वाले ऑस्कर्स की रात कितने कामयाब होते हैं। हॉलीवुड ने आखिरकार बार्बी डॉल पर फिल्म बनाने का फैसला कर ही लिया और फिल्म में बार्बी का किरदार अदा करेंगी मार्गो रूबी, जो माजी में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद हो चुकी हैं। फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्गो रूबी ही कर रही हैं। और बड़े पर्दे पर कामयाबी हासिल करने के बाद लगता है जॉन सीना रेसलिंग से रिटायर होने का सोच रहे हैं। हाल ही में फिल्म बम्बलबी की कामयाबी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो भी काम करते हैं पूरी तवज्जो और मोहब्बत से करते हैं और फिल्में करना इन्हें पसंद है। जॉन सीना अब 40 साल के हो चुके हैं और समझते हैं कि रेसलिंग जवान लोगों का काम है। उन्होंने रेसलिंग छोड़ने का ऐलान तो अभी नहीं किया, लेकिन शायकीन इन्हें हॉलीवुड की नई फिल्म प्रोजेक्शन एक्सट्रैक्शन में देख सकेंगे। वर्दा खलील, उर्दू VOA, वाशिंगटन। आज जाने से पहले एक तस्हीह करना ज़रूरी है। इस हफ्ते हमने व्यू 360 में पाकिस्तान पर कर्जों के रिकॉर्ड हजम पर गुफ्तगू की, लेकिन आदाद शुमार बताते हुए अरब और खरब की कुछ गलती हो गई। दुरुस्त नंबर्स कुछ इस तरह हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क पर इस वक्त कर्जों का कुल बोझ 26,452 अरब रुपए के करीब है। इसमें से गैर मुल्की कर्जों की कुल तादाद 9,129 अरब रुपए से कुछ ज़्यादा है, जबकि अंदरूनी कर्जे 17,322 अरब रुपए से कुछ बढ़कर हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक दुरुस्त मालूमात लेकर आएँ और इसीलिए ये तस्हीह ज़रूरी थी। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर ताज़ा तरीन खबरें आपको हर दम मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। खुदा हाफिज़।